بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک رائٹس میں میں ہوں سید عابد کاظمی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دہشت گردی اور پاکستانی میڈیا کے حوالے سے۔ تو ناظرین، کیونکہ جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کا ایک سیلاب آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے نیوز چینل کی بھرمار ہے، اس حوالے سے پورے پاکستان میں نیٹ ورکنگ اس طرح ہو گئی ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جذبے اور شوق کی بنا پر بھی اس سے منسلک ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کا جوش اور جذبہ اتنا ہے کہ وہ اس میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ نیو کرنے کے چکر میں رہیں اور اچھا عوام کے سامنے اچھا ظاہر کریں۔ تو اسی سلسلے میں پچھلے کچھ دنوں میں ایک واقعہ ہوا پاکستان میں۔ ایک بہت مشہور اینکر تھے ہمارے حامد میر صاحب، ان پر قتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ زخمی ہوئے۔ ان پر حملہ ہونا تھا اور اسی نیو کے چکر میں ایک بہت بڑا الزام لگا دیا گیا کہ پاکستان کی سلمیت کی جو وفادار ہے ایجنسی ISI اس پر کہ اس کا چیف اس میں ملوث ہے۔ اور اسی چکر میں ہم نے، کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ میں، اور ہم نے جب یہ نیوزیں سنی تو جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سارے اتنے پریشان ہو گئے کہ ایک وہ ایجنسی جس کی ذمہ داری ہے ملک کا دفاع کرنا اور ملک کے اندر جتنے بھی عناصر ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں یا ملک کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ملک کی سالمیت کی جس کی ذمہ داری ہے، اسی کے چیف پر یہ الزام لگا ہے۔ تو یہ بغیر ایویڈنس کے الزام لگانا، یہ واقعی ایک نیو کرنے کے چکر میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے اس پر گفتگو کرنے کے لیے اس کی باریکیوں میں ہم جائیں گے، اسی پر بات ہوگی۔ لائیو کال کے ذریعے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں میں ان کا تعارف کروانا مناسب سمجھوں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد عرفان بٹ صاحب، مشہور رائٹر ہیں اور سیاستدان ہیں، اور PMLN کی نمائندگی کریں گے۔ ان کا تعلق ہے PML سے، اور ان کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ جناب عرفان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم۔ اسی کے ساتھ ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں ان ریڈیو پریزنٹر ہیں اور صحافی ہیں، تو ان کو بھی اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں، شہراز عباسی صاحب۔ ہمارے تیسرے جو مہمان ہیں چودھری ظفر اقبال ایڈوکیٹ صاحب ہیں، لبریشن لیگ برطانیہ سے ان کا تعلق ہے، فارن سیکرٹری جنرل ہیں، اور ان کو بھی اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب عرفان بٹ صاحب، یہ جو واقعہ ہوا اور میرے انٹرو میں آپ نے سارا سنا بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاظمی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے بہت ہی برا واقعہ ہے، چاہے یہ کسی صحافی کے ساتھ ہے، چاہے کسی یہ عام انسان کے ساتھ ہے، یا کسی بھی شخص کے ساتھ جو ایسا واقعہ میں سمجھتا ہوں جو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اس کو ہم نہیں ہونا چاہیے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اسے بہتر بنانا چاہیے، اور جس کی بنا پر گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنی پہلے ہی نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی کو تشکیل دیا، فوری ہدایت جاری کی کہ اس کو دیکھا جائے کہ اس کے واقعے کی تہہ تک پہنچا جائے، تاکہ ایک صاف شفاف انکوائری ہو۔ جو بھی کسی پر بھی الزام خدا نہ خواستہ جو بھی اس میں ملوث ہے اسے بے نقاب کرنا چاہیے، اور قانون کے تقاضے جو ہیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر یہ سچویشن لا جو ہے ہر ایک انسان کے لیے، ہر بچے کے لیے، بڑے کے لیے، بوڑھے کے لیے جو ہے لا سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہونا چاہیے۔ تو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ ISI کے اوپر الزام ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کی بھرپور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اگر یہ الزام غلط ہے یا صحیح ہے، جس نے بھی کیا ہے اس پر ان کو جو ہے قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ تو یہی گورنمنٹ کر رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آپ تھوڑی دنوں میں انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گا کس نے کیا ہے۔ جی اچھا، شہراز عباسی صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے تو ہمارا جو ٹاپک ہے میڈیا کے حوالے سے ہے۔ ایک تو یہ آپ بتائیں گے کہ میڈیا کیا اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے؟ اگر وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو پھر یہ غیر ذمہ دارانہ بغیر کسی ایویڈنس کے بات کہہ دینا، پھر میڈیا کا جو سب سے جو بڑی بات ہے میڈیا کی وہ یہ ہے کہ میڈیا کو جہاں آزادی ملتی ہے
وہاں سب سے بڑی بات جو ان کو ملکی سالمیت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ملکی سالمیت داؤ پر ہو جائے, جو بھی ہو جائے کہہ دیں, اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. میں پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ کا بھی اور ہدایت چینل کی مینجمنٹ کا بھی, کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. تو شاہ صاحب دیکھیں, میڈیا جو ہے اس کی بیسیکلی ذمہ داری رسپانسبلٹی ہے کیا؟ لوگوں کو اپڈیٹ رکھنا, اویئرنیس دینا اور سچ پبلک تک, عوام تک پہنچانا. تو اگر اس سے ہٹ کر ہم چلیں گے, کوئی بات کریں گے, تو وہ تو غیر ذمہ داری کا ثبوت ہو جاتا ہے. سو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو میڈیا اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, لیکن کچھ چینلز ہوتے ہیں جو وفاداریاں نبھاتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, اور وہ کچھ ان کے اگینسٹ کام کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو ایک فیل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کی وفاداری نہیں کرنی, ہم نے تو سچ کو سامنے رکھ کے آگے چلنا ہے اور سچ ہی بتانا ہے اور اسی پہ ڈٹے رہنا ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہاں تک بات نہیں ہے. ذمہ داری میڈیا کا کام یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ گورنمنٹ کو چور پکڑ کے دے کہ جی یہ چور ہے, اس کو پکڑیں اور اس کو اندر کریں اور اس کو سزا دیں. میڈیا کا یہ کام نہیں ہے. میڈیا کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جی یہ کام غلط ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اگر ہم پرائم منسٹر نواز شریف کی بات کریں تو ٹھیک ہے, وہ پرائم منسٹر ہیں اور ان کو مینڈیٹ ملا ہے, وہ حکومت میں ہیں, انہی کی حکومت چل رہی ہے. لیکن وہ ٹھیک ہے, ان کے اگر ہر ایشو پہ نظر نہیں ہے اگر ان کی, تو میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر کے ان کو بتاتا ہے کہ جی یہ کام غلط ہو رہا ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اگر اس کا وہ ایکشن نہیں لیتے تو یہ ان کا فالٹ ہے, کیونکہ میڈیا کا تو کام, میڈیا نے تو اپنا کام کر دیا, جبکہ وہ اس کا کام نہیں ہے کہ چور کو پکڑ کے ان کو دینا, یہ ایجنسیوں کا کام ہے. لیکن وہ بھی اپنا کام پورا کریں تو تب جا کے معاملات سیدھے ہوتے ہیں نا. لیکن جب میں اپنی ذمہ داری پوری کروں, آپ نہ کریں, تو معاملہ تو وہیں کا وہیں رہے گا اور وہ دہشت گردی بھی ہوگی اور معاملات خراب بھی ہوں گے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جو پیپلز پارٹی تھی ہو یا میاں صاحب کی حکومت ہو, یہ دو بڑی پارٹیاں ہیں, تو یہ شروع سے یہی چلتا آ رہا ہے. جب سے یہ اقتدار میں آئی ہیں انہوں نے وہ باریاں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے, اور کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ابھی میری باری ہے, اگلی بار نیکسٹ ٹرن تمہاری ہوگی اور تم چلتے رہو گے اور اس وقت چھیڑنا نہیں ہے. تو یہ بہت بری بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس بارے میں ہم بٹ صاحب سے پوچھیں گے کیونکہ یہ حکومتی پارٹی کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. جناب چودھری صاحب, آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے, کیونکہ ہم نے ریاستی دہشت گردی کے مقبوضہ کشمیر کے لیے سنا تھا کہ انڈیا ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے, تو یہ جو الزام ابھی لگا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریاستی دہشت گردی کے ذمے میں آتا ہے؟ میں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے اس ڈپارٹمنٹ کا اور ٹی وی والوں کا بھی جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. میں تو اس لیے یہ کہوں گا کہ پہلے تو ہمارے پاکستان میں سیاست ہوتی تھی کشمیر کے نام پر, لیکن جب سے یہ دونوں حکومتیں آئی ہیں, پیپل پارٹی کی پچھلی جو ٹرم تھا, ابھی دوسری دفعہ یہ آئے, تو تب سے پاکستان میں لاشوں کی سیاست ہو رہی ہے اور لاشوں کو استعمال کر کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. دیکھیں یہ احمد امیر صاحب ہیں, بہت سے اور بھی اینکر ہیں پاکستان میں, جیسے آپ ہیں اور عباسی صاحب ہیں, بہت سے ہیں جو پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ ابھی ان کو گولیاں لگی ہیں اور اس کے گولیاں لگنے کے ابھی اسپتال میں باہر نہیں آئے, تو پہلے ہی کہہ دینا جی کہ ہماری پاکستانی انٹیلیجنس نے یہ کام کیا. تو یہ تو میرے خیال میں جو عالمی طاقتیں ہیں یہ پاکستان کو پھولتا پھلتا دیکھنا نہیں چاہتی. یہ عالمی طاقتوں کی ہی پالیسی ہے کہ پہلے جہاں جہاں انہوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے وہاں پر پہلے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی وہاں وہ آپس میں لڑا رہے ہیں. یہ پہلے وہ ریڈ پاکستان میں بلیک واٹر تھا اور بہت سی چیزیں پاکستان میں آئی ہیں. اسی طرح پرویز مشرف کا جب دور تھا تو وہ جہاں کہتے تھے جی کہ انہوں نے جو بہت سے دہشت گرد امریکن کے حوالے کیے ہیں, لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. اس کے بعد لال مسجد کا واقعہ, یہ لوگ ہمارے لوگ جو ہیں وہاں پر پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں لاشوں کی سیاست پر. جیسے پیپل پارٹی چلی گئی ابھی تو, اور یہ نواز شریف کی پارٹی آئی, اور انہوں نے میرے خیال میں فوج نے تو بہت بڑا صبر کیا ہے, ان لوگوں دونوں کو موقع دیا پورا. اور یہ دونوں جو 5 سال وہ پورے کر کے گئے ہیں جناب, تو بجلی نہیں تھی, پانی نہیں تھا, گیس نہیں تھی, اور میرے خیال میں پاکستان میں چلے جائیں تو جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا, جنگلہ بسیں دے رہے ہیں اور بہت سے آپ راولپنڈی میں بنا رہے ہیں جنگلہ بسیں وغیرہ. لیکن جب یہ جو پہلے یہ ٹیرس جب تک ختم نہیں ہوگا,
ہمارے ملک میں جو یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے جو سیاست لاشوں کی سیاست پر کر رہے ہیں، اور جیسے ایک روٹینی کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، دھماکے ہو رہے ہیں جناب، اس پر بس وہی رٹے رٹائے وہ فکرے استعمال کیے جا رہے ہیں روزانہ، اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے، جب اصل میں بین الاقوامی جو باہر کی طاقتیں انٹرنیشنل طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو پھولتا پھلتا نہیں دیکھنا چاہتی. جسے عراق کا انہوں نے برا حال کیا، شام میں پہنچ گئے ہیں، اب جو ہے یہ افغانستان کا برا حال کر دیا ہے. اس کے بعد وہ اصل میں پاکستان کی جو ان کی طاقت جو ٹارگیٹ ہے، مین ٹارگیٹ جو ہے پاکستان کا وہ ہے نیوکلیر ویپن. صحیح ہے. تو یہ امریکن اس پر طاق لگائے بیٹھے، کب تک موقع ملے ہم اس کو اڑائیں. ٹھیک ہے. چلیں بٹ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو یہاں بلایا گیا ہے، یہ کیونکہ ہم نے پبلک کی بات کرنی ہوتی ہے تو پبلک کو بہت کم سنا جا رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو عام پبلک ہے اس کی بھی آواز کہیں ریکارڈ ہو، کہیں پہنچے کسی ان ذمہ داران تک جو اس کی جن کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو انصاف مہیا کریں. لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، میں چاہتا ہوں ان سے بات کر لوں، پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پروگرام دیکھ رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج سنسریٹی سے یہ اس بات سے بات ہو رہی ہے. جی تو ابھی مجھے آپ اپنی ٹی وی کی آواز کم کریں گے؟ آپ کو آواز گزارش یہ ہے کہ یہ جو لال مسجد والا کیس اٹھایا ہے حکومت نے، جی کہ لال مسجد محترم آپ اپنی ٹی وی کی آواز کم کریں گے تو بات کر سکیں گے. سامنے دہشت گرد نظر آ رہی ہیں، پوری قوم کو آن کیمرہ نظر آ رہی ہیں، اور پھر بھی ان کے خلاف ایسا کیس کے غداری کا یا یہ اس کے تفصیل سے آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آج ہمارا موضوع ہے دہشت گردی اور پاکستانی میڈیا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی آ رہی ہے. اچھا آپ ٹی وی سنیں یار، وہ بعد میں کوئی قانون لا لینا. گزارش یہ ہے کہ جو اپنا دہشت گردی کو جتنا پروموٹ اچھا بات کریں، وہ دراصل اپنی آواز سننے کے چکر میں ذرا بات نہیں کر سکتے. تو آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ اس کا حل کیا ہے، جو ابھی دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی کی جس طرح بات کر رہے تھے، تو یہ پاکستان میں واقعی یہ اس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں تھوڑی سی کچھ باتوں پہ تو چوئی صاحب کی اتفاق کرتا ہوں کہ جب سے پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں آیا ہے، واقعی اس میں بڑی دہشت گردی جو ہو رہی ہے. جیسے انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے خود ہی اپنے ہی سوال میں اپنا جواب دے دیا کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جو مسنگ پرسن ہے یہ کیسا حکمران ہے جو امریکنز اٹھا کے لے جاتے ہیں بندے کے، اور وہاں کی ملٹری کو، وہاں کی فوج کو یہ معلوم ہی نہ ہو. تو یہ لیک آف انفارمیشن، اور میں سمجھتا ہوں حقائق سے بالکل مختلف بات ہے. جو حکمران ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی بھی جان و مال، کسی بھی انسان کا جو بھی ہے اس کا جان و مال کی تحفظ جو ہے وہ وہاں کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پرویز مشرف پہ بعد میں بات کر لیں گے. اور جہاں تک دہشت گردی کی بات کی کہ لا اینڈ آرڈر کی بڑے حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. ایک تو اس میں اوپنلی غیر ملکی طاقتیں انوالو ہیں. اب دیکھیں میں ادھر بیٹھ کے بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، مشرف صاحب کے بھی، انہوں نے جو کیا، انہوں نے کیسے ڈیل کی امریکن کے ساتھ، لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں کرنا ہے کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. نمبر 1 کہ آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، جو بھی ملٹری یا کوئی بھی پولیس ہے، ہماری ملٹری، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کو پہلے تو اس کو کنٹرول کرے پورا، پھر جا کے وہ تبھی دہشت گردی پہ آپ قابو پا سکیں گے، اور پاکستان میں ایک جو ہے وہ بڑھنے کی قوت پیدا ہوگی. اگر کسی پہ بھی جو بھی جرنل آتا ہے معذرت کے سوا ایک کمزور پہ تو آپ لا آرڈر کر دیتے ہیں، اس پہ اگر کوئی جرم عائد ہوتا ہے تو اسے یہ مجھے بتا دیں، کیونکہ جب جرنل آیا تھا اس سے پہلے بھی آپ کی گورنمنٹ تھی اور ابھی بھی آپ کی گورنمنٹ ہے، جرنل آتے کیوں ہیں؟ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. جرنل اپنی مرضی سے آتے ہیں اور کسی کے کہنے پہ بھی آتے ہیں.
یہ میں آپ اوپنلی بات کروں کہ جرنلز کوئی اس میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. تو اگر گورنمنٹ میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بہت ہی، پہلی بات تو میں نہیں سمجھتا میاں نواز شریف صاحب نے بڑا ملک آپ ہسٹری اٹھائیں، اگر آپ اس کو غور سے اور ایمان سے اس کو دیکھیں ان کے اس دور کو، تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے میرے خیال کے مطابق. لیکن انسان فرشتہ نہیں ہے، اس میں بڑی سی ابھی ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو سیٹ اپ کرنے کے لیے، ہر چیز کو اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے کچھ ٹائم درکار ہوتا ہے. ابھی 1.5 سال کے 2 سال کی ان کی گورنمنٹ تھی اور مشرف نے آ کے، اور مشرف نے اس کے بعد کیا اس نے اتنے بڑے مظالم ڈھائے، یہ لال مسجد کا واقعہ اور بہت سے لاتعداد اس نے دیکھیں قانون. اس نے کیا مظالم ڈھائے؟ مظالم یہی ڈھائے نا کہ اس نے وہ ریاست کے اندر ریاست بن رہی تھی، وہ اس نے مظالم ڈھائے. لال مسجد کا جو تھا وہاں کیا کر رہے تھے؟ لال مسجد والے مدرسے میں کون سے اسلحہ ہوتا ہے؟ نہیں اسلحہ وہ آپ کو پتہ ہے وہاں کتنا اسلحہ تھا مدرسے میں؟ میں آپ کو جو میرے پاس انفارمیشن ہے، دیکھیں آپ اپنے یہ ایک میڈیا کا میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کردار ایک تھوڑا بہت اس میں غلط تھا، اور اس میں صلح صفائی کے ساتھ آپ کو اگر یہ نہیں صلح صفائی کیا کرتے کہ آپ یہ ایریا سنبھال لیں، مسجد والوں کو کنٹرول دے دیتے. یہ میں نہیں کہتا، وہ جہاں ان سے جو مذاکرات کر رہے تھے اس میں موجود تھا وہاں ایز اے میڈیا پرسن، اور مجھے پتا تھا کہ انہوں نے کوئی بات مانی نہیں ہے لال مسجد والوں نے. اچھا میری اس وجہ سے جو کچھ ہوا ہے وہ ریاست کو بچانے کے لیے میرا حل ہے ہمارے دیکھیں اس آد کا کافی بہتر اتفاق ہے، اس کو چھوڑیں. ابھی آپ دیکھیں یہ چھوڑیں، آپ نے جواب بھی دے دیا، سوال بھی کر دیا، تو اس طرح تو نہیں آپ مجھے کہہ سکتے. آپ بتائیں میں سمجھتا ہوں لال مسجد میں ان کی ذرا اوپنلی جو زیادتی کی ہے، ان کو ایک کیپٹن کو بھی مارا گیا جس نے انکار کیا کہ اندر بچیے ہیں تو میں نہیں حملہ کر. چودھری شجاعت کا بیان کریں آپ تو شاید کیپٹن کو کیسے مارا گیا؟ سن لیں نا، میری پہ کمپلیٹ ہونے دیں، بیچ میں آپ پھر ہم بات کو ختم نہیں کر پائیں گے. چودھری شجاعت کا آپ انٹرویو آن ریکارڈ ہے کہ اس نے کہا کہ جی میری تو وہ بات ہی نہیں تھے مانتے، میں کہتا رہا انہیں، کیونکہ وہ آپ سے زیادہ وہی ان کو لاسٹ پرسن تھا جو ان کے پاس مولانا صاحب کے پاس بھیجا گیا اور ان کو کہا گیا. لیکن انہوں نے چودھری صاحب نے بیان دیا، چودھری شجاع نے، کہ جنرل پرویز جو ہیں وہ میری بات نہیں تھے مان رہے. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں اگر آپ اچھے طریقے کسی اور کے اشارے پر ان کے موٹیو کچھ اور تھے، اس لیے ان کو برباد کیا گیا، بلکہ ان سے ساتھ زیادتی کی گئی. اس کے ساتھ اس کو ریاست ان کے پاس نہ تو اتنا کوئی اسلحہ تھا، اور اتنی مسنگ پرسن جو غائب ہوئے وہاں کے لوگ، اور جو کئی لوگ جو تھے ان کو غائب کر دیا گیا، وہ کہاں ہیں سب؟ وہ کسی نے کٹہرے میں میں نہیں کہتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. پوچھتے ہیں آپ بتائیں جی، غیر جانبدارانہ آپ بتائیں. یہ تو ظاہر پھر شاہ صاحب بات یہ ہے کہ میں ایگری نہیں کرتا ہوں بٹ صاحب سے. ہماری جو پاکستان کی پولیٹکس ہے نا، وہ لائک ایلیفینٹ ہے. جتنی بھی پولیٹکس ہے، میں صرف میاں صاحب کی بات نہیں کر رہا، جتنی بھی پولیٹکس لائک ایلیفینٹ ہے کہ ان کے کھانے کے دانت اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں. انتخاب میں آنے سے پہلے ان کے جو بلند و بانگ دعوے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ باتیں نہیں ہوتی ان سے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بات ہم نے کی تھی، وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کا کیا نعرہ تھا؟ روٹی کپڑا اور مکان. یہ لاسٹ ٹرم میں انہوں نے پورے 5 سال پورے کیے. ان 5 سالوں میں کیا عوام کو روٹی کپڑا اور مکان ملا؟ وہ لیا گیا عوام سے. نہیں ملا. روٹی کپڑا اور مکان عوام سے لیا گیا. وہی نا، نہیں ملا. میاں صاحب ہیں بھائی، میاں صاحب کے دور میں یہ 3rd ٹائم یہ آ رہے ہیں گورنمنٹ میں. تو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، عوام سے پوچھتا ہوں، پچھلے بھی دور دیکھ لیں، ابھی بھی دیکھ لیں، تو کیا کوئی پہلے سے دوسرے سے تیسرے سٹیپ میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. ان کا وہی ایک ہی سٹائل ہے جو ان کا گورنمنٹ کرنے کا، اور وہ کرتے رہیں گے. میڈیا چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، بتاتا رہے گا، بولتا رہے گا، بار بار ہائی لائٹ کرتا رہے گا، مگر ان کے سر پہ جو ہے نا جوں تک نہیں رنگنی، انہوں نے نہیں سننا. ہمارے حکمران بیسیکلی لوہے کا سر لے کے گھوم رہے ہیں کہ ان کو مرنا ہی نہیں ہے. انہوں نے تجوریاں بھرتے رہنا ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ جو ہے وہ رشوت تو لیتا نہیں ہے. انقلاب شاہ صاحب مٹھی بھر کالر آ گئے، میں ان سے بات کر لیتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں وہ ڈراپ ہو گئی. انقلاب جو ہے نا مٹھی بھر لوگوں سے تو آتا نہیں ہے، لیکن انقلاب کی وجہ یہی مٹھی بھر لوگ بنتے ہیں. یہ لال مسجد کی بات کر رہے ہیں.
کہ جو جنرل مشرف نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا. بھائی مجھے بتائیں, میں جنرل ضیاء الحق سے شروع کرتا ہوں بات کو. جب انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی, جنرل ضیاء الحق کا کسی نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. وہ خود اپنی موت آپ مرانا, اپنی موت سے آپ پلین کریش ہوا, مر گیا. اگر وہ نہ مرتا تو اس نے چھوڑنی تھی حکومت, وہ رہتا. اب مشرف تھا, اس نے اس کے دور میں یہ اس لال مسجد کی بات کریں, لال مسجد کے اندر اسلحہ کہاں سے آیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لال مسجد اسلام آباد کے کس سیکٹر میں ہے, وہاں پہ اتنا اسلحہ کیسے گیا؟ اور وہ جو دینی ایک مدرسہ ہے, اس کا تو کام ہی نہیں ہے نا کہ ویپنز رکھنا, ویپنز چلانا. یہ کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ اور پھر جب لاسٹ جو ہے نا وہ میاں صاحب کی حکومت میں جب مشرف والا معاملہ ہوا, تو مشرف نے جب ان کو اریسٹ کر کے بند کر دیا, تو میں کہتا ہوں ایک معذرت کے ساتھ, اگر ان دنوں مشرف ذوالفقار بھٹو کی طرح ان کو بھی لٹکا دیتا, مشرف کا بھئی ماشاء اللہ ہے نا, اس میں کیا ہو سکتا تھا؟ مشرف کا کوئی کیا کرتا؟ یہی تو سوری ٹو سے یہی تو پرابلم ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیا اس کو. نہیں یہ نہیں ہے چھوڑ دیا, یہ ہنسنے یہی تو آپ جس کے جو طاقتور ہے اس کے آگے آپ نے گھٹنے سجدے کرنا نعوذ باللہ شروع کر دیتے ہیں. آپ کی بات کرنی ہے کسی طاقتور, وہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے. وہ گورنمنٹ میں ہے تو یہ نہیں کہ آپ ان کے حق میں بات کریں گے. نو, آپ جو فیکٹ ہیں وہ بتائیں گے. چوہدری صاحب آپ بتائیں بالکل حقیقت بتائیں, کیونکہ آپ سینئر ہیں, آپ کو پتہ ہے سیاست سے آپ کا تعلق ہے. آپ یہ بتائیں کہ مشرف کے ساتھ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے, اس کے بارے میں بتائیں ذرا. اگر آج کل جو کچھ ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے. ٹھیک, اور اگینسٹ کیا غلط ہو رہا ہے؟ پہلی بات یہ جو میں آپ کی بٹ صاحب کی تھوڑا کلیئر کر دوں کہ لال مسجد میں اگر کوئی بچی قتل ہوئی ہے تو بہت بڑا جرم ہوا ہے, کسی کی بیٹی کو قتل ہوئی ہے تو بہت بڑا جرم ہوا ہے. لیکن حقائق اس کے علاوہ برعکس ہیں. وہاں پر جناب 94 بندے جو ٹیررسٹ تھے اسلحہ سمیت تھے, اور پھر انہوں نے سجاد نے جا کر ان کو کہا جی آپ سرنڈر ہو جائیں اور چلے جائیں. انہوں نے ان کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ یہ ود اسلحہ ان کو جانے دیا جائے, جو انہوں نے ان کو اسکیپ وے نہیں دیا, جس کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے وہاں پر. اگر وہاں پر پریم مشرف نے کسی کو حق قتل کیا ہے تو اس کی کوئی حمایت نہیں کرتا, نہ میں کرتا ہوں نہ کوئی بات. اب جب یہ پریم مشرف صاحب نے یہ سوال پوچھا گیا لال مسجد والوں سے, تو اس نے کہا جی وہاں پر 94 یا 96 ٹیررسٹ تھے, تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان کو ود اسلحہ جانے دیا جائے. آپ ایک بچی لے کر آئیں, اس کے بچی کا باپ لے کر آئیں کہ میری بچی یہاں قتل ہوئی ہے, یا ایک بچی کوئی بھی لے کر آئیں, ایک بھی کوئی بھی. انہوں نے عورتوں کو جانے دیا, اسی وجہ سے برقع پہن کا مولانا صاحب نکل رہے تھے. کہنے کا مطلب ہے آپ خود, میں نے خود دیکھا ہے کہ مولانا صاحب جناب وہ اسٹینڈ گن یا مشین گن جو ہے اپنے وہ شولڈر پر لٹکائے پھر رہے تھے, سامنے ٹی وی پر آ رہے تھے. تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں, کیونکہ انسانیت اسی لیے آج پاکستان میں جناب دیکھیں پرویز مشرف چلا گیا ہے, اب دوسرے چیف آف اسٹاف آ گیا ہے. سیاستدانوں کو بار بار موقع دیا جاتا ہے, یہ موقع کیوں دیتے ہیں ان کو؟ اب دیکھیں کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد, فیصل آباد میں دیکھیں جناب کہ ملنے بند پڑی ہیں, گیس نہیں ہے, بجلی بند پڑی ہے ہی نہیں. ابھی تک دیکھیں وہ جنگلہ بس بنا رہے ہیں, یار ہمارے پاس تو بجلی پہلے آنی چاہیے تھے. چائنا نے ان کو آفر کیا تھا جناب کہ ہمیں 300 روپیہ ایک گھر کا لیں گے. میں اس کا تھوڑا سا جواب بتائیں, میں تھوڑی بات مکمل کرنے میں انہوں نے چائنا نے کہا جی ہم آپ کو بجلی فری دیتے ہیں, 300 یا 400 روپیہ ایک گھر کا دیں. زرداری صاحب نے کہا جی کہ اس کا ہمیں کمیشن کتنا ملے گا. یہ لوگ کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. اب جب مارشل آ گیا تو یہ اس کو دعوت یہ خود دے رہے ہیں. جب جس کا ٹرن آتا ہے اس کو کیوں انہوں نے بنایا, پرویز مشرف کو کیوں بنایا تھا انہوں نے؟ جس کا ٹرن تھا انہوں نے دوسرے کو لے کر آئے تھے نا, یہ پرویز نواز شریف صاحب, ایک زیادتی ہوئی ہے تو اس کا دوسرا کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ابھی وہی ہم اسی یہ امریکن جناب اس پر لٹکے ہوئے ہیں. ان کی جو ہماری طاقت ہے جو ہے یہ فوج ہے. جب یہ پاکستان کی فوج ڈسٹرائی ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے, یہ آپ کا نیوکلیر ویپن چلا گیا تو پھر آپ کا ہمارا کیونکہ موضوع جو تھا نا وہ دہشت گردی اور پاکستانی میڈیا کے حوالے سے تھا, میں چاہتا ہوں کہ اب یہ فوج کو چاہیے کہ اس کو جو ہے نا یہ کم از کم ٹیررسٹ کو ختم کرے, اور سول مارشل اور پیسفل سسٹم جو مل کر اس کو ٹھیک کریں اور یہ اس کا مقابلہ کریں. جب تک یہ آپ کی لاشوں کی سیاست ملک میں ختم نہیں ہوگی, آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا اور وہاں پر کوئی جو ہے ترقی نہیں ہوگی. میں اس کے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو باتیں انہوں نے بالکل ہی غیر لاجک, جو اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی, بالکل دو چیزیں انہوں نے ٹھیک کی.
کہ لا اینڈ وہی ہم بات تو ایک ہی کر رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ سب پہ لاگو ہونا چاہیے. اور ہماری جو فوج ہے اگر کسی نے آئین توڑا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, آپ عدالتیں بھی ہیں اور اس میں اگر یہ نہیں ہے کہ یہ جرنل ہے جی یہ پاک صاف ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ نہیں ہونا. میں تو یہ آپ کو پوائنٹ ریز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی ہے جنرل پرویز کے اوپر, اس کے اوپر انہوں نے کئی جرم کیے ہیں. فوج کا کام نہیں ہے گورنمنٹ میں آنا, اس کا بیرکوں میں کام ہے, وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے, اینڈ آف سٹوری. اور دوسری بات, اگر سرداری صاحب نے اگر تو آپ کہتے ہیں کمیشن مانگی ہے, جس کا مجھے نہیں معلوم, مانگی ہوگی, لیکن یہی ان کا بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, سزا ملنی چاہیے. تو جب تک ہم یہ لا اینڈ آرڈر تبھی آئے گا جب ہم لا جو ہے وہ اوپر سے امپلیمنٹ کریں. یہ نہیں ہے غریب کے بچے کو آپ سزا دے دیں, اور اگر جرنل کوئی کرتا ہے تو اس کے ڈر کی وجہ سے. جہاں سزا اور جزا کی بات کر رہے ہیں, آج ہم آ رہے تھے تو ایک نیوز چل رہی تھی کہ ایک منڈی باولدین میں ایک بچہ جس کی عمر 1 سال 3 ماہ ہے, اور اس کو عدالت نے نوٹس جاری کیا کہ اس کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. تو اب ایک کیس جو الیکشن میں ہوا, اور اس وقت 6 مہینے کا بچہ تھا, 5 ماہ کا, اور اس وقت کیس رجسٹر ہوا, اور ابھی عدالت میں وہ بچہ پیش ہو رہا ہے دودھ پیتے ہوئے. تو ان عدالتوں کی بھی آپ یہ دیکھیں, یہ بدنامت نہیں ہماری عدالتوں کی. شاہ صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہماری جو پاکستان کی جو جس بنیاد پہ بنا شروع میں, بیسک یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں نا کہ وہ بنا کس بنیاد پہ, ہمارا اسلامی جمہوریہ ہے نا. آج تک مجھے ایک کیس بتا دیں, اتنے سال گزر گئے کہ چوری کے الزام میں کسی ایک بندے کا ہاتھ کاٹا گیا ہے. وہ تو قانون دوسرا ہے وہاں پاکستان میں, وہ تو اسلامی ریاست. بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں. میں تھوڑی سی بٹ صاحب تھوڑی سی بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ ہے جی. ہم کسی پرویز مشرف یا کسی فوجی کے ماہیت میں نہیں ہیں, لیکن جب ریاست خطرے میں ہو تو آئین توڑا جا سکتا ہے. اب دوبارہ تھوڑی اب پرویز مشرف نے آئین توڑا تھا کیونکہ ریاست خطرے میں تھی, اب دوبارہ اسی طرح بڑھ رہے ہیں. دیکھیں بار اب دوبارہ میں آپ کو اب زیادہ ہو رہا ہے, میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اب ویری شارٹلی کہ ریاست پھر خطرے میں جا رہی ہے اور آگے سے زیادہ جا رہی ہے. پہلے ٹیررسٹ پاکستان میں نہیں ہوتا تھا, لاشوں پر سیاست نہیں ہوتی تھی, وہی بم دھماکے وغیرہ نہیں ہوتے تھے. یہ بٹ صاحب جواب دیتے ہیں, ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب زیادہ ہو رہا ہے, ریاست پھر خطرے میں جا رہی ہے, اور اب دوبارہ پھر جناب یہ آئین توڑا جائے گا, اور پھر دوبارہ یہ فوج آئے گی. میں اس کی طرف آپ جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ, میں سمجھتا ہوں ایسی یہ ریت کو ختم ہونا چاہیے. روایت جو چلی آ رہی ہے یہ غلط روایت ہے, اسے ختم ہونا چاہیے. اور نمبر 2, آپ مجھے نہیں سمجھ آ رہا آپ کیوں کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ ریاست پھر خطرے میں جا رہی ہے. دیکھیں وہ دیکھیں کولیشن میں اگر آپ دیکھیں ساری جو پیپلز پارٹی بھی ہے, ادھر عمران خان کا بھی ہے, تو اس کو ٹائم لگے گا. اس کو بالکل میں آپ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ جب تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, میاں صاحب کو ہم جب بھی ملاقات ہوتی ہے ہم ضرور کہیں گے کہ بھئی واقعی ہم آپ کو ایک اسٹریٹجی پلان کرنا چاہیے, اور اس کو ٹائم فریم میں آپ کو کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں آپ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, اور جو وہ کر رہے ہیں. اور یہ جب سے پاکستان بنا ہے, یہ فوج کو جو ہے وہ اپنی, جو میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ اس میں گورنمنٹ میں تو انہیں تو اب میں کیا بات کروں معذرت کے ساتھ کہ فوج اسی صورت آتی ہے جب دیکھتی ہے کہ غلط ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی جو سچویشن ہے پاکستان میں, جس طرح یہ کتنے جرنلسٹ مارے جا چکے ہیں, جس کو صحافت کو آزادی دیا کہ آزادانہ کام کریں, جہاں بھی کور کرنے کے لیے جاتے ہیں پہلے ٹارگٹ جرنلسٹ بنتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں زیادہ جرنلسٹ, کیونکہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, زیادہ جرنلسٹ جو مارے جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے مارے جاتے ہیں کہ ان کو کسی کو وہ بے نقاب کرتے ہیں. یہ کالر آ گیا, میں ان سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. جی وہ آج شاہ صاحب بٹ صاحب بات کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی. بھائی لا اینڈ آرڈر اگر میاں نواز شریف کی حکومت ہے تو فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے, سندھ میں اگر پیپلز پارٹی ہے تو اٹ مینز سندھ میں کچھ بھی ہوتا رہے میاں صاحب کو نظر نہیں آئے گا, میاں صاحب اس میں عمل دخل نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں اگر ایک بندہ 45 کروڑ کی گھڑی پہن سکتا ہے تو تھر پارکر میں کتنے بچے مر گئے ہیں بھوک سے. ٹوٹل میں کہتا ہوں پاکستان کا قرضہ جو آج بھی یہ کشکول لے کے جتنے سالوں سے بن رہا ہے, جب سے یہ جنرل ایوب خان سے لے لیں تو اس کے بعد جو سلسلہ چلا ہے, اور یہ بھیک مانگنے کے لیے دوسرے ملکوں کے پاس جاتے ہیں, تو آج میں کہتا ہوں آج کی تاریخ تک جتنا بھی ٹوٹل قرضہ ہے پاکستان کا
وہ نواز شریف اکیلا چاہے تو کیا نہیں دے سکتا؟ آصف زرداری اکیلا چاہے تو کیا نہیں دے سکتا؟ دونوں مل گئے نا، دونوں مل کر، لیکن انہوں نے دینا نہیں ہے۔ جہاں تک بات کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی، تو بھائی منڈی بہاؤدین میں ایک لیڈی پولیس آفیسر بنا ہوا تھا، مرد، جس کو ہائی لائٹ کیا میڈیا نے، رانا ثناء اللہ سے بات کی گئی، انہوں نے کہا جی میں کمیٹی بناتا ہوں اور اس کی تفتیش کرتا ہوں۔ یار ہمارے شاہ صاحب جو پولیٹیشین ہے نا، ان کا صرف ایک ہی کام ہے، کمیٹی بنا دینا، دیٹس اٹ، کے بعد کام ختم ہو گیا۔ ایک منٹ مجھے WhatsApp دیجیے گا، ہم نے 1 منٹ سے یہ کتنے کوسچن کرنے ہیں، بات بھی تو کمپلیٹلی جواب بھی تو لینا، میں آپ کو جواب بھی دیتا ہوں۔ وہ کمیٹی بن گئی، کام ختم ہو گیا۔ بھائی ٹرانسپیرنسی تو ہونی چاہیے نا۔ اگر مشرف پہ کیس چل رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تمہارا شہر، تم ہی مدعی، تم ہی منصف، مجھے یقین ہے میرا ہی قصور نکلے گا۔ تو ٹرانسپیرنسی تو ہے ہی نہیں، جج ہمارے بکے ہوئے ہیں۔ ادارہ کون سا چھوڑا ہے آپ نے؟ وہ جو لیڈی کانسٹیبل تھی، بنا ہوا تھا، اس کا NIC چینج نادرا سے بنا، کمپیوٹرائز سسٹم، ٹوٹلی کمپیوٹرائز ہے نادرا کا۔ دوسرا NIC کیسے بن گیا؟ کسی بھی کنٹری کا سب سے اہم ڈاکومنٹس پاسپورٹ ہوتا ہے، صحیح، پاسپورٹ وہاں فیک بن جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سب کچھ۔ تو یہ بات کرتے ہیں، حمزہ شہباز شریف کے خلاف کیس چل رہا تھا، ایک لیڈی کا، لڑکی کا، کیا ہوا؟ وہ ذوالفقار کھوسا صاحب کے خلاف چل رہا تھا، کیا ہوا؟ وہ ابھی شیئر جو پڑا ہے وہی کچھ ہوا، وہی کچھ ہوا۔ تو ہونا ہی نہیں ہے کچھ نا، کچھ نہیں ہونا ہے۔ پہلی بات تو میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، اس کا شارٹلی جواب دے دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی یہی تو ہم بات کر رہے ہیں، کوئی بھی بندہ صحافی 5 پاؤنڈ دیں تو آپ خبر لگوا لیں، ہر محکمے میں صحافی سچ نہیں، یہی تو بات میں، یہی تو آپ دیکھیں نا، آپ بات کریں، سارے سیاستدان بھی ویسے نہیں ہوتے، میں یہی کہہ رہا ہوں سارے نہیں ہوتے، جو جن کی ذمہ داری ہے، جن کی ذمہ داری ہے، فنش آپ بات کرنے دیں، پھر آپ یہ ایسے تو نہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم جی، بات کریں، کون سا بات کریں جی، کون بات کر رہے ہیں؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، آپ ایسی جگہ جائیں جہاں سروس ہے تاکہ بات ہو جائے۔ وعلیکم السلام، یہ گلگت سے ہے میرا جی، بات کریں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر یہ جی آواز نہیں آ رہی، یہ ایڈ کرنا چاہوں گا سب سے یہ دوبارہ ملائیں یا ان کا میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہی تو میں جب سے ہمارا پروگرام سٹارٹ ہوا ہے جی، صحافی سچ لکھتے، صحافی اگر سچ لکھے، یا ہر کوئی عدالتیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہیں، اگر کوئی بھی اس میں سچا نہیں ہے، پھر کیسے اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اونلی وے یو کین پٹ دیم رائٹ کہ آپ اس سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر کو جو ہے شفاف بنائیں گے، تو کسی کو تو اسٹیپ لیں، یہی بندے ہی بنائیں گے نا وہاں سے، نیک آدمی جو صحیح، جن کی ریپو اچھی ہے، ان کو آپ جو ابھی آئے ہوئے ہیں گورنمنٹ میں، ان کی ذمہ داری نہیں، میں سمجھ بالکل ان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ڈیوٹی جتنی باقی میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ سے اگر کچھ اس میں کمی ہے تو اس کو پورا کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں جتنی پاسٹ کی گورنمنٹس جتنی بھی آئی ہیں، اور کچھ نئے لوگوں نے آ کے کہا جی ہم 90 ڈیز میں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو وہ بھی نہ کر پائے، تو پھر آپ کیسے نظام کو ٹھیک کریں؟ 90 ڈیز میں کریں، یہ سب کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا تھا 90 ڈیز میں بجلی کا ختم کر دیں گے، انہوں نے وہ اس کے لیے شہباز شریف نے نہیں تھا کیا، وہ انہوں نے ضرور کہا تھا، لیکن ٹائم سکیل انہوں نے پوری کسی اور پارٹی کے سربراہ نے شریف نہیں کہا تھا، سربراہ نے کیا گیا تو انہوں نے کہا جی وہ میرے بھائی جذباتی ہیں، وہ جذبات میں کہہ گئے، ہاں تو وہ انہوں نے کلیئر کیا کہ اس کو ٹائم سکیل لگے گا۔ اور جس طرح لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں، اسی طرح اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں کہ جو جن کے پاس اس وقت اختیارات ہیں ان کے بارے میں جو غلط کرتے ہیں غلط کہیں، آپ لوگ اگر تعریفیں کرتے رہیں گے تو وہ کیسے سلجھیں گے؟ کون تعریف کا ڈیفینڈ غلط کسی کو نہیں کرنا۔ میری آپ کمپلیٹ ہونے دینا، ذمہ داری جو ہے وہ بالکل گورنمنٹ کی بنتی ہے، جان و مال کے تحفظ کی اور بجلی، لیکن جو بڑے پروجیکٹ ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے اس کو ٹائم دینا چاہیے۔ اور واقعی بجلی کا، گیس کا فقدان وہ آج سے ایک دم تو کسی بھی ایک میں کہتا ہوں شاپ کا مینیجر ہے وہ نہیں 2 سال میں ٹھیک کر سکتا، تو یہ تو ٹائم اسکیل آپ کو چاہیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سر؟
کون بات کر رہے ہیں؟ میں پاکستان سے جو تھا ایک صاحب کہہ رہا تھا جی ماشاءاللہ نہیں آنا چاہے. جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی, آپ اپنا بتا دیں کیا ہے آپ کا سوال اور کہنا کیا ہے. میرا سوال ہے نا سر, یہ صاحب کو بتا دیں ماشاءاللہ اگر نہیں آنا چاہے تو ہمارے سیاستدان جو سربراہ ہے وہ حالات کو سازگار کرے. ماشاءاللہ سے بھی پسند نہیں آ رہے تو پھر کیا کرے کہ پاکستان کو اور کسی ملک میں دے دیں. ٹھیک ہے, ہمیں چاہیے ایک منٹ ابھی پوچھ رہے ہیں کہ اچھا سنبھالتے. آپ کو پتہ ہے نا مشرف کے صاحب کے زمانے میں کتنی اچھی پاکستان چل رہی تھی, آج ایک غریب آدمی کو جینا ہی حرام ہوا ہے. یہ ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں. میں ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں, آپ کا جواب دیتے ہیں. یہ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ اس دور میں دیکھیں جو لوگوں کی صورتحال تھی مالی لحاظ سے, اکنامک لحاظ سے کیسی تھی اور اب کیسی ہے. اس وقت جو جس طرح دہشت گردی ہو رہی تھی کتنی تھی, اب کتنی ہے, وہ ساری چیزوں کو دیکھیں نا ذرا, کس کے دور میں ابھی بہتر ہے یا پہلے بہتر تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا مشرف صاحب کے جب گئے ہیں تو انہوں نے ایک اور کالر سے لیتے ہیں, یہ جواب یاد رکھنا ہے اپنے دن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں خادم متانس کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی خادم صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے کہ جہاں کے ریگ الیکشن سے پری گورنمنٹ آئی بنی ہو اور اس کو 9 مہینے ہو گئے ہوں اور اس کی کیبنٹ مکمل نہ ہو, اور وہاں آپ اور جو کیبنٹ بنائی گئی ہے اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو یہ ہے کہ ڈیفینس منسٹر کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ پاسٹ وہ اینٹی آرمی ہے اور وہ ڈیفینس کا چیف آف جو ہے اس کو مقرر کیا گیا ہے, اور آپ کی اکنامکس پر ایک ایسا آدمی بٹھا دیا گیا ہے کہ جو ایک بک کیپر ہے, اکانومسٹ نہیں ہے, وہ از ناٹ اکانومسٹ, ہی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ مینٹیننگ اکاؤنٹس بکس. اور جو ملک کی ڈیفیسٹ جا رہی ہے اکنامکلی, ہمارا غریبوں کا خون جو پیسا جا رہا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز سے, وہ سارے جو وعدے کیے گئے تھے الیکشن سے پہلے سارے فلاپ ہو رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کس بیس پر چل رہی ہے میری سمجھ نہیں آتی, اس پر ذرا ایلیبریٹ کریں پلیز. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. آپ یہ بتائیں. مجھے میرے بھی ویسے ہی جذبات ہیں کہ میں اگر کسی غریب آدمی پہ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو بالکل غلط ہو رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس کو اکنامیکل جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور انشاءاللہ میں ایک نئی سیاست کی ہم بنیاد رکھیں گے, اور یہ میاں صاحب کے سامنے تعریف نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے کہ آپ کو یہ قدم اٹھانے چاہیے, ورنہ یہ بالکل آپ کو جو آپ کی پالیسیز ہیں اس پہ لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, یہ بالکل ہم بات کریں گے. دوسری بات انہوں نے کہا جو گورنمنٹ کی بجلی کے معاملے میں, تو اس کے لیے کیونکہ یہ از کوائٹ بگ پروجیکٹ, اس کے لیے کافی ٹائم سکیل کا تھوڑا سا ہے اس میں, تو انشاءاللہ جیسے بھی ٹائم ملتا ہے تو یہ بالکل فرسٹ پریورٹی پہ انہیں جو یہ کرنا چاہیے. ابھی کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو آپ یہ بتا دیں, پہلے جو کالر نے گلگت بلتستان سے پوچھا ہے کہ مشرف دور بہتر تھا اکنامک لحاظ سے یا یہ بہتر؟ میں سمجھتا ہوں مشرف دور نے فگر کو ہیرا پھیری کر کے وہ بالکل بہتر تھا نہیں تھا. مشرف صاحب نے آئین کو توڑا, بہتر تھا, اس میں بحث بڑی لمبی ہو جائے گی. اس نے آئین کو توڑا, اس نے کئی لمبی فہرست ہیں جو کورٹ میں چل رہے ہیں, اس کی سزا ہونی چاہیے. اگر وہ شفاف اس کی انکوائری اگر ان میں سزا ہوتی ہے تو جنرل کو ہونی چاہیے, ورنہ کوئی بھی جنرل آئے گا وہ اسی طرح اگر گورنمنٹ پر بڑھتی ہوئی نظر آئے گی وہ توڑ دیں گے, کوئی اور آ جائے گا, تو یہ ری ختم ہونا چاہیے. جی آپ چور صاحب آپ بتائیں. میں تو صرف شارٹ کٹ یہ کہوں گا کہ جب ریاست خطرے میں ہو تو آئین توڑنا پڑتا ہے, کیونکہ سب سے پہلی بات آپ یہ کہیں کہ جو سیاستدان ہیں یہ موقع کیوں دیتے ہیں, ان کو موقع ملا ہے, زرداری کو موقع ملا ہے, نواز شریف کو موقع ملا ہے, ان کو وہ کام جلدی کرنے یہ ہو سکتے ہیں, کوئی بڑا مشکل بات نہیں ہے. بجلی آج آپ کی پوری ہو سکتی ہے, آج آپ کو بجلی وہی دے سکتے ہیں اگر آپ ان کو پیسے دے دیں تو.
یہ ملک سنوارو قرضہ اتارو سب لوگوں نے. اب دیکھیں کشمیر کی پالیسی جو ہے 1947 سے لے کر آج تک کشمیر کی پالیسی نہیں ہے. ایگزیکٹلی بالکل وہ اور آج غلط ہے. دیکھیں 1947 جو خود ساختہ ایکٹ ہے کراچی کا جو ہے یہ اس کو واپس 27 میں جانا چاہیے. ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں ایک بات, ٹھیک ہے, جی آپ جلدی ایک تمام سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دفعہ جو 6 کے تحت جو یہ کارروائی کر رہے ہیں غلط ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ بتائیں کہ اکیلا بندہ آتا ہے یا سارے آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کی دفعہ جو ہے یہ کس پر لاگو ہوتی ہے کہ جو جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے, ٹھیک ہے, ملکی سلامتی کے خلاف کام کرے, ٹھیک ہے. اس میں ایک کالر آئے تھے ہمارے ساتھ, انہوں نے کہا جی ایک منسٹر صاحب جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے جو اپنے اداروں کی بات نہیں کی. جب یہ الزام لگا تو الزام کے چوتھے روز ان کا بیان جاری ہوا اور پھر انہوں نے بعد میں یہ سارا کیا. پہلے سارے خاموش رہے ہیں, حکومت ساری خاموش رہی ہے. پھر پرویز رشید صاحب نے ایک جو بیان دیا ہے اس میں یہ کہا کہ حامد میر سے ملنا میاں صاحب کا یہ واضح ثبوت ہے کہ وزیر اعظم کس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں جناب آپ پہلے بتائیں تو پھر اس کے بعد. شاہ صاحب پہلی بات تو یہ کہ خود ان کی جو میاں صاحب کی جو ہیں منسٹرز ان کے آپس میں خواجہ سعد رفیق صاحب کے بیان کو دیکھ لیں, خواجہ آصف صاحب کے بیان کو دیکھ لیں, تو میاں صاحب کا ملنا دیکھ لیں, تو یہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہیں, ان کے آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو آج ہم ٹیررزم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے آپ بتائیں ٹیررزم کیسے ختم ہو سکتا ہے جب پولیس خود ہی جو ہے نا وہ ویپن سیل کر رہی ہو عام پبلک کو, کہ یہ لیں جی, خود پولیس کے بندے سیل کر رہے ہوں. ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ کچھ نہیں ہوا. سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا ان کے خلاف کیا ہوا؟ میاں صاحب تو تھے نا. آج اگر سندھ میں اگر یہ پولیس وہ کر سکتے تو صرف سندھ کی پولیس تو بری نہیں ہے, پولیس تو اوور آل پھر ایسی ہے نا. تو وہ وہاں پہ بھی ہوا, سیالکوٹ کا واقعہ ہوا, اس کے خلاف ایکشن کیا لیا؟ جسٹ نوٹس, دیٹس اٹ, آگے کچھ نہیں ہوا. اور کمیٹی بنا دی, آگے کچھ ہوگا بھی نہیں. میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی کر لیں, مجھے 1 منٹ دیجیے گا کہ ایک بادشاہ تھا, اس نے دیکھا کہ گدھے لائن میں چل رہے ہیں, تو اس نے کمہار سے پوچھا کہ یہ گدھے کیسے لائن میں چل رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی بس جو لائن توڑتا ہے اس کو سزا دیتا ہوں, اس لیے لائن میں چل رہے ہیں. نے کہا جی میرے ملک میں آپ امن قائم کر سکتے ہیں؟ بولے ہاں. بولے آ جاؤ. چلے گئے. پہلا کیس چور کا آیا تو انہوں نے کہا جی چور کے ہاتھ کاٹ دو. تو جلاد نے وزیر کی طرف دیکھا, ایک اور وزیر بیٹھا ہوا تھا جیسے ہم چار لوگ, تو وزیر کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ کان میں کمہار کے کہ یہ وزیر کا خاص آدمی ہے. تو اس نے دوبارہ کہا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو. تو پھر وزیر اٹھا, اس نے ان کے کان میں, کیونکہ اس نے منصف بن گیا تھا, تو اس نے وزیر نے خود اس کے کان میں کہا کہ یہ اپنا آدمی ہے, ذرا خیال کرو. تو تیسری دفعہ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا چور کا ہاتھ کاٹ دو اور وزیر کی زبان کاٹ دو. جب اس طرح کا امپلیمنٹیشن ہمارے ملک میں نہیں ہوگا, آپ کا مقصد ہے کہ جو گنہگار ہے وہ بھی اور جو اس کی سفارش کرے اس کو بھی سزا ملے. میں اس کا بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہی ایک ہی بات ہم کر رہے ہیں کہ بھئی جب تک لا اینڈ آرڈر, کیوں کیسے آپ کا بڑی آسان ہے, اس پہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی اور جہنم بھی. جب تک آپ کسی جرنل سے سٹارٹ نہیں کریں گے اس کا سزا دینے میں, کبھی بھی کسی نیچے غریب کو کسی بٹ صاحب یہ جرنل نے اکیلے نہیں کیا. میں مثال دے رہا ہوں, یعنی آرٹیکل 6 کے تحت آپ یو ٹاکنگ اباؤٹ آرٹیکل 6, اس نے اکیلے چیف اس وقت کون تھا, ذمہ داری جو ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں حکومت کا کیا کام ہے, لوگوں کی حفاظت کرنا ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. اگر یہ نہیں کرتے, اگر لوگوں کی حفاظت نہیں کرتے تو ان پر آرٹیکل 6 لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ یہ بھی دیکھا ہے ساتھ, یہ بھی ساری دیکھا. آپ ایک بات پہ ایک کالر آ گئے ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم جی. یہ ہاں جی بولے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بات کریں, آپ کی آواز آ رہی. سر میں نوشر فروخت بول رہا ہوں. کون بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل تو کرپشن تو ہمارے ججوں کے پاس ہوتی ہے, ان کے اوپر بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جنرلوں کے اوپر ہونی چاہیے لیکن ججوں کے اوپر تو ہونی چاہیے. کورٹوں میں جو لوگ جاتے ہیں پیسے کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی ہے, ان کے ریڈ روم سے سر عام پیسے مانگتے ہیں, اور ٹھیک ہے تو ہونی چاہیے سزائیں تو ججوں کو بھی ہونی چاہیے نا, جرنلوں کو ہونی چاہیے تو ججوں کو بھی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بھائی نے مہربانی جی تھینک یو, بھائی نے ابھی بات کی کہ اس ہر محکمے کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے ہونا چاہیے, اس کو لا جو ہے امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. یہ ابھی صحافت میں بھی اس میں بھی کالی بھیڑیں ہیں. ایک آخری کال لے لیتا ہوں پھر
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अनवर खान बोल रहा हूँ वेल्स से। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं? अनवर खान बोल रहा हूँ जी, बात करें। अच्छा, मेरा मामला ये है कि ये रोड और ये बिजली और गैस ये वगैरह जो होते हैं, ये तो ज़रूरियात है, ये तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी चाहिए, बिजली वगैरह सब कुछ ये तो होनी चाहिए, जैसे भी हो, चाहे कोई मरे कोई जीवे, ये होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि सब पार्टियां अंदर, सब पार्टियों को मैंडेट मिला है, इनको चाहिए एक हो जाएं, एक दूसरे की पार्टी की भी ख्याल करें और अपने मुल्क का ख्याल करें और आगे बढ़ें। और जो इकोनॉमी जो करते हैं तो उसको चाहिए, अगर 1 रुपए की चीज हो तो 1 रुपए उसके साथ ले, ये नहीं कि 100 रुपए ले। 100 रुपए लेंगे तो इकोनॉमी डाउन ही जाएगी, अब कभी नहीं जाएगी। ठीक है, और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, आप ये बता दें तो फिर, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है तो मैं समझता हूँ कि ये सारे साहिबान जो हमारे बैठे हैं यही बात कर रहे हैं, जब तक आप हर इंसाफ की बात, हर एक के साथ जो इंसाफ नहीं होगा तो वो लागू आप बाहर से तो नहीं बंदे आप ला सकते। लागू जो इम्प्लीमेंट जो है वो आप अंदर से ही हमारे दरमियान से जो जिनकी अच्छी रेपुटेशन है उन लोगों को महकमों में लगाएं, जो मेरिट को ख्याल रख के महकमों में लगाएं, तो तब हमारी जो है गवर्नमेंट भी बेहतर चलेगी, हमारा मुल्क भी बेहतर चलेगा। अदालतों की बात किया, अदालतों बिल्कुल अदालत में बिल्कुल ये ठीक की है इन्होंने बात। अगर अदालतों में काली भेड़े हैं तो उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी प्लान करना पड़ेगी। जो जजेस जिनकी ख़राब रेपुटेशन, जिनकी नहीं अच्छी रेपुटेशन, उनके लिए उनको बिल्कुल फारिग करना चाहिए। और नेक पाकिस्तान में नेक और अच्छे बंदों की कमी नहीं है। इतना बदनाम ना करें पाकिस्तान को कि उधर जी सारे ही बुरे हैं। उसमें अच्छे लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अच्छे लोगों को सामने नहीं लाया जाता। जो आप लोग अगर कहते हैं जी हम सच्ची सहाफ़त करते हैं तो उन लोगों की निशानदेही करें जो ईमानदार हैं, जो अल्लाह से डरते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको पॉइंट जी। चौधरी साहब आप बताएं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ कि जब ज़ियाउल हक दौर था तो उन्होंने जनाब भट्टो साहब को फांसी लगाना था, चाहे कुछ भी हो। आज वही बात वापस आ रही है कि आर्टिकल 6 लगाना है परवेज़ मुशर्रफ के साथ, कुछ भी हो। लेकिन हमारे सियासतदानों ने ये देखना कि हमारी गलतियां कहाँ हुई हैं। जब ये अपनी गलतियां दूर नहीं करेंगे, मार्शल लॉ नहीं आएगा। जब ये आइन को मुल्क रियासत जो होती है वो ख़तरे में आती है, जो लोग दोबारा आते हैं, तो अब हम उसी तरह बढ़े हैं। अब भी चाहिए नवाज शरीफ साहब को कि जहाँ जहाँ जो भी डिपार्टमेंट वहाँ पर फौरी तौर पर आर्डर दे उनको और इम्प्लीमेंटेशन करवाए। किसी का देखे ना कोई क्या कर रहा है उसको अमल दरामद करवाए। और सबसे बड़ी बात जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में 47 से लेकर आज तक हमारी कश्मीर की पॉलिसी नहीं है। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पॉलिसी आपस में मैच नहीं कर रही है ही नहीं है, और हम हाई लाइट में पड़े हुए हैं और इसी में चल रहे हैं और सिस्टम चल रहा है। जी अब्बास साहब लास्ट। शाह साहब, मैं कहता हूँ कि ये जो जस्टिस की बात की कॉलर ने, भाई इंसाफ भी बिक जाता है वहाँ तो। और जिसके लिए मियाँ साहब ने आवाज़ उठाई थी चौधरी इफ्तिखार साहब के लिए, वो कैसे जस्टिस साबित हुए कि उनके अपने बेटे का जब केस आया तो वो खुद उस जूरी में बैठ गए और वो बाहर निकल गए आराम से, उनको कुछ नहीं हुआ। तो मतलब अपने घर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ना उसकी। अब इनका जो भट्ट साहब का कहना है, इन्होंने स्टार्ट करना है जनरल से कि बस यहाँ से इंसाफ शुरू करो, उससे पीछे नहीं, उसके पीछे जब नहीं हो। भाई हम अपना जब तक गिरेबान नहीं झांकेंगे ना तो हमें तो दूसरों की बुराइयां नजर आती जाएंगी। जब हम अपने गिरेबान में झांकेंगे तो फिर हमें अपनी बुराइयां भी नजर आएंगी। तो हम सब की बात कर रहे हैं, सिर्फ मियाँ सब की बात नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि जो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन खाना खाते वक्त तो 5 बराबर हो जाती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप लास्ट कमेंट्स आपने दे दें 30 सेकेंड। मैं कहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो हैं वो जो हालात उन इस गवर्नमेंट को मिले जिस पोजीशन में, वो ही ट्राई हिज बेस्ट। मियाँ साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को सीधी डगर पे उसको लाने की। इंशाल्लाह आप थोड़ा सा टाइम दें, मैं समझता हूँ कि हम भी उन्हें पूरी ज़ोर डालेंगे इस बात पे कि पाकिस्तान को अगर आप उसके लिए बेहतर इक़दामात करें। ये जैसे मैं जर्नल की बात तो मैंने मिसाल की, जो केसेस हैं उन पे फैसला किया जाए, ना कि उन्हें डिले किया जाए और गैर जानबदाराना किया जाए, गैर जानबदाराना और इंसाफ से की जाए। और जस्ट लास्ट में कर दूं, और जो पास्ट है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, इन तमाम लीडरों से बेहतर रोल अदा किया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। शेख साहब, जब आप नायब का चेयरमैन ही चेंज कर देंगे तो क्या होगा? नहीं हो सकता इंसाफ। इसके साथ ही मैं चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने हमें टाइम दिया, यहाँ आए
اور جناب عباسی صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی ہے بٹ صاحب، خصوصاً آپ، کیونکہ آپ کے لیے تلخ باتیں اس وجہ سے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ایک ایسی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں جس کے پاس پورے باغ دوڑ ہے پورے پاکستان کی، اور میڈیا کے حوالے سے بھی، اور اسی وجہ سے آپ سے زیادہ ہم نے سخت سوال بھی کیے، اور کالر نے بھی آپ کا اور آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا اسی کے ساتھ میں جو کوئٹہ سے بلوچستان سے جن لوگ حضرات نے کالیں کی ہیں اور بات تو صحیح ہو نہیں سکی کیونکہ کچھ سروس کی پرابلم تھی، ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پروگرام دیکھا، پسند کیا اور ہمارے ساتھ جوائن کیا۔ اس کے ساتھ خادم حسین صاحب نے جنہوں نے کال کی اور اچھے سوال ریز کیے، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ایک اور کالر تھے جنہوں نے عدالتوں اور ججوں کے حوالے سے کال کی اور بتایا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی کیونکہ ہم نے جو آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا ہے، ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم جو دہشت گردی اور پاکستانی میڈیا کا کردار ہے آج کل، کیونکہ میڈیا ہی سب کچھ دکھا رہا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے اگر دیکھ رہے ہیں سب کچھ تو وہ میڈیا کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، ہماری یہ کوشش ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم ان لوگوں کی بات کریں جو یہ سب کچھ آپ کو دکھا رہے ہیں، کہ ان کا بھی تحفظ ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو میڈیا کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور آگے فرنٹ لائن پر جا کر رہے ہیں اور ہمیں حقائق دکھا رہے ہیں، ان کو تحفظ بھی دیا جائے اور ان کی سنی بھی جائے۔ یہ سچ ہے کہ کسی کو بھی حقائق سننے بہت مشکل ہوتا ہے، اور سچی بات کسی کے منہ پر کہنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو اس کو یہ سوچ کر کہ جس نے میرے خلاف بات کی اس کے خلاف کارروائی کریں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فیکٹ پر جانا چاہیے۔ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی ٹائم پھر نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔